الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ پروگرام آمین کی ایک تقریب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ برادر مکرم جناب قاری عبدالرزاق صاحب، ان کے بھتیجے اور ہمارے بھائی دوست جناب قاری محمد عباس رحیمی صاحب، ان کے لخت جگر حافظ محمد عمیر معاویہ صاحب، اللہ کی توفیق سے حفظ قرآن مجید مکمل کیا۔ اساتذہ سے ایک بات سنی ہے کہ جو آدمی علماء سے محبت کرے اور حفاظ سے اور قراء سے محبت کرتا ہے اور اسی طرح دوسروں کے بچوں پہ محنت کرتا ہے، ان کو حافظ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کے بچوں کو بھی یہ دولت عطا فرماتے ہیں کہ وہ بھی حافظ اور عالم بنتے ہیں۔ حضرت قاری محمد عباس صاحب نے غالباً 18 سال کا عرصہ مامو کانن ہمارے اکٹھے گزارا، اور الحمدللہ کہ سینکڑوں بچے آپ کے شاگرد ہیں علاقے مامو کانن میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں صلہ دینا ہے اور دنیا میں بھی اس کا اللہ نے کچھ حصہ عطا فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دولت دوسرے لوگوں کے بچوں کو قاری صاحب بانٹ رہے تھے، دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو بھی یہ دولت عطا فرمائی، اور یہ ان کی آمین کی تقریب ہے۔ ایک بات یہ بھی بڑوں سے اساتذہ سے سنی ہے کہ پیدائش کے بعد والدین کے لیے اور مذہبی لوگوں کے لیے بڑی خوشی کا موقع اور تقریب اور گھڑی وہ ہوتی ہے کہ جس میں بچہ حافظ قرآن بنتا ہے یا عالم دین بنتا ہے، اور آج یہ قاری صاحب کے لیے اور ان کے اہلیہ محترمہ کے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے۔ حضرت قاری صاحب خود بھی اور اسی طرح تایا جی بچے کے قاری عبدالرزاق صاحب اور اسی طرح بچے کی والدہ صاحبہ، یہ سارے حضرات مبارکباد کے لائق ہیں۔ اور اگلی عجیب بات یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے دوسرے قاری صاحب کے پاس اور علماء کے پاس آدمی پڑھانے کے لیے بھیجتا ہے کہ میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، عالم بن جائے فلاں قاری صاحب کے پاس فلاں مدرسے میں، اور قاری صاحب نے خود اپنے بیٹے کو حفظ قرآن پر لگایا اور خود حفظ کروایا، اور یہ بڑی خوشی والی بات ہے۔ اور اس حوالے سے آپ حضرات کو اور مجھے بلایا، خوشی میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورۃ بقرہ کی تفسیر شروع فرمائی، 12 سال کا عرصہ گزرا، اور جب مکمل ہوئی تو آپ نے دوست و احباب کو بلایا اور اونٹ ذبح کیا اور اس خوشی پر دوست و احباب کی دعوت کی۔ تو یہ آمین کی تقریب اور دوست و احباب اور اعزاء و اقارب کے لیے گویا کہ ایک دعوت ہے اس خوشی کے اندر، اور پروگرام کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، بڑا ہی مختصر پروگرام ہے۔ مجھے 7:25 تک کہا گیا کہ اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ یہ تو تمہید تھی۔ قرآن کریم کے حوالے سے میں نے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر، علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً وہ 8-10 حقوق ہیں، لیکن میں نے ان میں سے وقت کی نزاکت اور قلت کو ملحوظ رکھتے ہوئے 4 باتیں آپ حضرات کے سامنے حقوق قرآن کے حوالے سے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلا قرآن کریم کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان لے آئیں۔ کیا مطلب ہے کہ یہ واقعتاً وہی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر بواسطہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل فرمائی، اور من و ان اسی طرح یہ قرآن کریم ہمارے پاس آج تک محفوظ ہے اور چلا آ رہا ہے۔ اس کے اوپر ہمارا ایمان کہ یہ کتاب وہی ہے۔ اور نمبر دوسرا یہ ہے کہ یہ کتاب 30 پاروں پر مشتمل ہے، اور نہ ہی اس کے 29 پارے ہیں اور نہ ہی اس کے 31 پارے ہیں، یہ 30 پاروں پر مشتمل ہے۔ اور تیسرا اس بات کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ قرآن کریم ہر قسم کے تغیر اور تبدل سے بالکل محفوظ ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے پاس رکھی ہے، اور یہ اعزاز میرے بھائیوں صرف قرآن کریم کو حاصل ہے۔ سابقہ جتنی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور دیگر صحائف آسمانی ہیں، وہ اللہ نے ان کو نازل فرمایا، لیکن حفاظت کی ذمہ داری میرے اللہ نے نہیں لی۔ حفاظت کی ذمہ داری صرف قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں شروع سے لے کر آج تک کہ جو لوگ قرآن کریم کے بارے میں تبدیلی کے خواہشمند تھے، پروگرام تھے، ارادے تھے برے، وہ بالکل کامیاب نہ ہو سکے، اور یہ قرآن کریم اسی طرح بالکل محفوظ ہے اور چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ ایک بات کتابوں میں ملتی ہے کہ حجاج بن یوسف اللہ تعالیٰ نے تھا، ٹھیک ہے، بڑا ظالم آدمی تھا، فاسق و فاجر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک کام لیا کہ قرآن کریم کے یہ جو اعراب وغیرہ ہیں یہ کام انہوں نے کیا ہے۔ ان کے پاس انطاکیہ ایک بستی ہے، اور جہاں حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے گئے، اور یہ دونوں حضرات چونکہ مسافر تھے اور انہوں نے وہاں جا کر کھانا طلب کیا۔ ہمیں بھوک لگی ہے سفر کرتے ہوئے، وہ ہوٹل کا زمانہ نہیں تھا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان لوگوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ کوئی اس طرح کے لوگ تھے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد اس واقعے کو قرآن کریم نے جب اللہ نے بیان فرمایا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ ان لوگوں نے کھانا کھلانے سے بالکل انکار کر دیا۔ اب یہ ان کی شکایت ہے نا۔ حجاج کے زمانہ میں اس بستی کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا حجاج کو کہ آپ مہربانی کریں کہ آپ اس وقت مسلمانوں کے سربراہ ہیں، بڑے ہیں، آپ تھوڑی سی تبدیلی کر دیں، ہماری یہ شکایت قیامت تک رہے گی، قرآن نے تو قیامت تک رہنا ہے نا، اس لیے آپ اتنی تبدیلی کریں۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، با کا نقطہ نیچے سے اٹھا کر اوپر رکھ دیں اور ایک نقطہ اور بڑھا دیں، یہ لفظ بن جائے گا فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا۔ ترجمہ کیا بن جائے گا؟ ان لوگوں نے خوب مہمان نوازی کی۔ صرف ایک نقطے کا اضافہ کرنا ہے نا، باقی ایک نقطہ نیچے والا اوپر کر دینا ہے، تو ہمارا کام بن جائے گا۔ آپ کو نذرانے، ہدیے، تحفے، ساری چیزیں لے کے ہم آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حجاج نے کہا ٹھیک ہے، 10 لوگوں کا وفد تھا کہ آپ یہاں ٹھہرو۔ گھر گیا اور تلوار اٹھا کے لے کے آیا، اور ان 10 لوگوں کو ایک لین میں کھڑا کر کے کہا حجاج نے، میں جتنا گیا گزرا ہوں، تمہیں یہ جرت کیسی ہوئی میرے بارے میں کہ یہ قرآن کریم میں تبدیلی کر سکے گا؟ میں بالکل تبدیلی نہیں کر سکتا، بلکہ جو تبدیلی کا مطالبہ تم لے کے آئے ہو مجھے اتنا برا لگا، اور تلوار اٹھائی اور 10 لوگوں کے سر تن سے جدا کر دیے۔ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری اپنے پاس رکھی ہے، اس لیے قرآن کریم کے اندر نہ تبدیلی ہوئی ہے اور نہ ہی قیامت تک ہو سکتی ہے۔ چنانچہ شکیب ارسلان ایک مورخ گزرا ہے، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ 1900 تقریباً کوئی 6 کی بات ہے کہ اس طرح ہوا کہ آسمانی کتابیں تورات، انجیل، قرآن کریم، ان کی نمائش لگائی گئی مصر میں، اور اس نمائش کے اندر ایسا کیا گیا کہ قرآن کریم، تورات، انجیل جو اس وقت کی چھپی ہوئی تھی 1906 تک، اور جو اس سے پہلے چھپی ہوئی تھی اس سے مثلاً 10 سال، 20 سال پہلے، 50 سال پہلے، اور اسی طرح قرآن کریم کے نسخے بھی رکھے گئے، تورات اور انجیل کے نسخے بھی رکھے گئے۔ چنانچہ جب دیکھا گیا تورات اور انجیل کو، بڑی عجیب کیفیت کہ آج جو تورات اور انجیل چھپی ہے، اس سے 10 سال پہلے چھپنے والی تورات اور انجیل جو ہے وہ اس سے نہیں ملتی، تبدیلی ہے۔
اس سے پیچھے کی طرف جائیں پھر نہیں ملتی، اس سے پیچھے کی طرف جائیں تو بالکل مطابقت نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق۔ قرآن کریم کو اٹھایا 1906 میں چھپنے والا قرآن کریم، اور اس سے 10-20 سال پہلے 50 سال پہلے چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا چھپنے والا مصحف و نسخہ، اور اس کو بھی سامنے رکھا گیا۔ 1906 سے لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک جتنے قرآن کریم تھے ان کو آپس میں ملایا گیا، کہیں ایک حرف اور نقطے کا فرق بھی نہیں پایا گیا، بالکل ایک جیسا ہے۔ یہ ہماری یہ قرآن کریم اللہ پر اسلام کی حقانیت کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید یہ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے پاس رکھی ہے، چنانچہ روس نے بڑی کوشش کی قرآن کریم کو، دین اسلام کو معاذ اللہ دبانے کی، مٹانے کی۔ لمبا عرصہ 70 سال سے زائد قابض رہا ان ریاستوں کے اوپر، اور وہاں مسلمانوں کے اوپر پابندی تھی کہ قرآن کریم نہ رکھ سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ مساجد، بلکہ مساجد کو استقبال خانوں میں تبدیل کر دیا گیا، دفاتر میں تبدیل کر دیا گیا۔ اب روس کا اس وقت طوطی بولتا تھا، اور اس کا پروگرام یہ تھا کہ میں قرآن کریم کو کیا کر دوں گا، مٹا دوں گا معاذ اللہ۔ اس بدبخت کو یہ پتہ نہیں تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اللہ ہی اس کے محافظ ہیں، بھلا جس کے اللہ محافظ ہوں اس کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ مٹانے والے خود تو مٹ سکتے ہیں لیکن وہ مٹا کبھی بھی نہیں سکتے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ روس کے جانے کے بعد اب حفاظ کے بھی ہمارے ملک میں کتنے ہیں، اب ان کا مقابلہ رکھا گیا سمرقند اور بخارا کے علاقوں میں، کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ حسن قرات کا ایک مقابلہ رکھتے ہیں اور 3 دن کا پروگرام رکھتے ہیں، اور پھر ہم لوگوں کو ترغیب دیں گے نا۔ اب جیسے یہ ترغیب کی ایک مجلس ہے، آمین کی تقریب کے اندر 2 پہلو ہوتے ہیں نا، ایک لوگوں کے لیے کیا ہوتی ہے، ترغیب بھی ہوتی ہے، اور دوسرا آنے والے اعزاء و اقارب وغیرہ ان کے لیے اکرام بھی ہوتا ہے، اور مدرسے استاد کی کارکردگی بھی سامنے لی جاتی ہے۔ چنانچہ اب یہ پروگرام رکھا گیا محفل حسن قرات، کہ ہمارے پاس گنے چنے کوئی حافظ شاید بیرون سے لے آئیں گے، اپنے ملک کے اندر تو نہیں ہوں گے، لیکن ہم ان کو کیا کریں گے، گنے چنے لوگوں کے سامنے قرآن پڑھیں گے تو لوگوں کے لیے ترغیب ہوگی، اور بالآخر نام لکھنا شروع کیے۔ یعنی اب روس نیا نیا گیا ہے اور قرآن کریم رکھنے کے اوپر بھی پابندی ہے۔ چنانچہ اب قرآن کریم کے پڑھنے کے اوپر پابندی، رکھنے پر پابندی، بالآخر وہ نام لکھا گیا حفاظ کا جنہوں نے آ کر کیا کرنا تھا، قرآن کریم سنانا تھا، حافظ اور اسی طرح قاری صاحبان۔ بالآخر جب وہ وقت آ پہنچا مقابلے کا، 8000 حفاظ کی لسٹ اور فہرست بن چکی تھی، اور سٹیج سیکرٹری کو اعلان کرنا پڑا کہ بھی ہمارا گمان تو یہ تھا کہ گنے چنے چند حافظ ہوں گے، پتہ نہیں اتنے حافظ کہاں سے کیسے آ گئے۔ پھر جب تحقیق کی پتہ چلا کہ روس کی طرف سے پابندی تھی، اور درزی تھا بظاہر وہ کیا کر رہا ہے، اپنے ساتھ بچے کو بٹھا کر اس کو کیا کر رہا ہے، وہ کپڑے سکھا رہا ہے، حقیقت میں اس کے سینے میں قرآن اتار رہا ہے، ٹریکٹر کا ڈرائیور ہے، اور بظاہر بچے کو ساتھ بٹھا کر وہ وہاں اس کو ٹریکٹر کی ڈرائیونگ سکھا رہا ہے، حقیقت میں اس کے سینے کے اندر قرآن کریم کو اتار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، مٹانے والے مٹ گئے، اور قرآن کریم قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ میرے حضرت جی، میرے شیخ حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امریکہ میں ہماری کوئی ایک مجلس تھی کئی دن کی۔ اب وہ چونکہ حضرت جی بہت بڑے انجینئر ہیں اور اس حوالے سے مختلف مذاہب کے لوگ تھے، چنانچہ طے یہ پایا کہ اگلے دن اس طرح کرتے ہیں کہ جب درمیان میں تھوڑا وقفہ آئے گا نا تو ہر مذہب والا اپنی آسمانی کتاب کی تلاوت کرے گا، لوگوں کو سنائے گا۔ جب اگلا دن آیا تو حضرت جی فرماتے ہیں سب سے پہلے مجھے کہا گیا کہ آپ پڑھیں۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی، پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع تھا، اور پھر اس کے بعد میں نے انگلش میں اس کا ترجمہ نقل کیا۔ اب اگلی باری یہی آگے عیسائی تھا کہ جی آپ انجیل سنائیں۔ وہ کھڑا ہوا اور اس نے انگریزی زبان میں انجیل شروع کی۔ حضرت جی فرماتے میں نے روکا، میں نے کہا شرط یہ طے ہوئی تھی کہ ہر آسمانی مذہب والے جو کتاب جس کے پاس ہے
آسمان سے جو کتاب اتری ہے وہ اپنی اس ترتیب کے مطابق کتاب کی تلاوت کرے گا۔ تو میرا سوال یہ ہے، کیا انجیل انگریزی زبان میں اتری تھی؟ کہنے لگا کہ نہیں جی، انگریزی میں نہیں، وہ تو سریانی اور عبرانی زبان میں۔ آپ اس کتاب کے اندر تلاوت کریں نا۔ خاموش۔ چنانچہ وہ پادری خاموش رہنے کے بعد اس کو اعتراف کرنا پڑا کہ صحیح حالت کے اندر انجیل ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ یہودی کو کھڑا کیا گیا، یہودی بھی انگلش کے اندر تورات پڑھنے لگا، بالآخر اس کو بھی روکا گیا، اسے بھی اعتراف کرنا پڑا کہ ہمارے پاس اصل جیسے انجیل اترے، تورات اتری ہے، ہمارے پاس اس شکل کے اندر تورات موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اوپر احسان عظیم فرمایا کہ قرآن کریم کو بھی اتارا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی، اور پھر حفاظت کے لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ حفاظ کا اور مدارس کا انتخاب کیا۔ اس میں ایک ضمنی طور پر بھی اشارہ ہے کہ جب قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اللہ نے لی ہے تو گویا کہ مدرسوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میرے اللہ نے لی ہے۔ یہ میرے اللہ کے پاس ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے، آنے والے ہر حکمران نے مختلف طریقوں سے مسلمانوں کے مدارس کے بارے میں پروگرام بنائے، منصوبے بنائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیابی نہ عطا فرمائی ہے اور نہ ہی ان لوگوں کو کامیابی مل سکے گی۔ تو پہلا حق یہ ہے قرآن کریم کا ہمارے اوپر کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ یہ بالکل وہی کتاب ہے قرآن مجید جو اللہ نے آسمان سے ہمارے اوپر نازل فرمائی ہے، اور اسی شکل کے اندر یہ ہمارے پاس آج محفوظ ہے۔ اور دوسرا حق ہمارے اوپر قرآن کریم کا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، ہم قرآن کریم کو پڑھیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، فرمایا اللہ جل شانہ نے وہ تو تلاوت کا پھر حق ادا کرتے ہیں۔ قرآن کریم جب بندہ پڑھے، حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، اگر کسی بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں، میں اللہ سے ہم کلامی کروں، میں اللہ سے بات چیت کروں، فرمایا اللہ کے قرآن کی تلاوت کر۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ سے ہم کلامی اور گفتگو کر رہا ہو، اللہ سے ہم کلامی اور گفتگو کر رہا ہے۔ اور جہاں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے میرے بھائیوں، وہاں اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں اور برکتیں اترتی ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورۃ البقرہ یا سورۃ الکاف کی قرآن مجید کے گھر کے اندر تلاوت فرما رہے تھے، اور چھوٹا بچہ سویا ہوا ہے اور قریب گھوڑا باندھا ہوا ہے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو گھوڑا اچھلتا اور کودتا ہے، اور آپ ٹھہر جاتے ہیں، وہ ٹھہر جاتا ہے۔ اندیشہ تھا کہیں بچے کو پاؤں نہ مار دے، اور صبح کے وقت بڑی عجیب کیفیت دیکھی کہ اوپر بادل کا ٹکڑا ہے اور وہاں سے چمک دمک اور نور نیچے آ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑا اچھل رہا تھا۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سارا واقعہ بتایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسید مبارک ہو، تیری قرآن کی تلاوت پر اللہ کی رحمت کے فرشتے تیرے گھر اتر رہے تھے۔ اگر تو تلاوت کرتا رہتا، صبح کے وقت اہل مدینہ اپنی آنکھوں سے اس چیز کا معائنہ فرماتے دیکھتے۔ تو جہاں معلوم ہوا قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں۔ ہمیں اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگلی بات کہ جب بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے نا تو بندہ اللہ کا محبوب اور پیارا بن جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ خواب کے اندر 99 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، ایک کم 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ بندہ کس عبادت کی حالت میں آپ کا مقرب اور محبوب پیارا ہوتا ہے؟ مقصد سوال کا یہ تھا کہ میں وہ حالت وہ عبادت کروں تاکہ آپ کا محبوب اور پیارا بنوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احمد بن حنبل میرے قرآن کی تلاوت کرے، تلاوت کرنے والا بندہ میرا محبوب اور پیارا ہے۔ پھر سوال کیا دوسرا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا اللہ کیا بندہ ترجمہ جانتا ہو پھر مقرب ہے؟ اللہ نے فرمایا اے احمد بن حنبل میرے قرآن کی تلاوت کرے، ترجمہ آتا ہے یا نہیں آتا، تلاوت کرنے والا بندہ میرا محبوب اور پیارا ہے۔ مصائب اور اسی طرح مسائل اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے نسخہ تو ہمارے گھر میں موجود ہے،
لیکن فائدہ مریض کو کب ہوگا؟ جب دوائی کو استعمال کرے گا۔ اگر دوائی کو استعمال ہی نہ کرے تو مریض کو کہاں فائدہ ہوگا، شفا یابی ہوگی؟ یہ نسخہ ہمارے پاس ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اللہ کی طرف سے رحمتیں اتریں گی، اللہ کی طرف سے برکتیں اتریں گی ہمارے گھر میں، ہمارے کاموں میں، اور ہماری تجارت میں، اور ہمارے مشاغل میں، پھر یہ پریشانیاں آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی۔ لیکن تلاوت کرنے والے تو بنے نا۔ چنانچہ حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ لکھنؤ میں ایک آدمی کا دوست فوت ہو گیا، اور وہ دیہاتی آدمی تھا، یہ لکھنؤ کے اندر کوئی بڑا افسر تھا۔ اب یہ دیہاتی آدمی جو فوت ہوا اس کا دوست تھا، اور یہ اس کے جنازے میں گیا۔ جب قبرستان میں اپنا لے گئے، قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو اس نے کہا، افسر نے، کہ چونکہ میرا دوست ہے اور میں اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے اتارا اور اوپر مٹی ڈالی گئی۔ چنانچہ مٹی ڈال لینے کے بعد جب قبر بند ہو گئی نا تو واپس آنے لگے۔ افسر نے کہا کہ میرے بھائی، میرا جو ملازمت والا کارڈ ہے نا وہ تو قبر میں رہ گیا، گر گیا ہے۔ چنانچہ ابھی یہیں کھڑے ہیں، چلو مٹی ہٹا کر میں اپنا کارڈ نکالوں، میری ملازمت کا مسئلہ ہے، وہ کمپیوٹر کا زمانہ تو نہیں تھا، میری ملازمت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ مٹی ہٹائی گئی، اور مٹی ہٹا لینے کے بعد عجیب کیفیت دیکھی کہ جب قبر کھلی نا تو قبر ساری گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی ہے، اور نور سے منور ہے، اور خوشبو سے معطر ہے۔ لوگ حیران رہ گئے، کارڈ تو نکالنا ہی تھا، کہ یہ ماجرا کیا ہے، راز کیا ہے؟ اس کی بیوی سے بالآخر آ کے پوچھا کہ بیوی کو بعض دفعہ ایسے راز کا علم ہوتا ہے۔ بیوی نے جواب دیا، ان پڑھ تھا، سادہ تھا، نمازی آدمی تھا میرا شوہر، لیکن ایک بات میں نے اس میں دیکھی ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر آتا اور اپنے گھر میں قرآن کریم جو پڑھا ہوا تھا اٹھا لیتا باوضو ہو کر، اور ہر سطر کے اوپر یوں انگلی رکھ کر پہلے پڑھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ہر سطر کے اوپر انگلی رکھ کر یوں کہتا، اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا، اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کی قبر کو پھولوں سے بھی بھر دیا، اور نور سے منور فرما دیا، اور خوشبو سے معطر فرما دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں یہ اعزاز ملے تو قرآن کریم پڑھنے والے تو بنے نا۔ وہ بیچارہ پڑھا ہوا بھی نہیں تھا، تب بھی اللہ نے اس کو یہ اعزاز دیا۔ جو بندہ پڑھے گا اللہ اس کو کتنا نوازیں گے۔ چنانچہ دوسرا حق قرآن کریم کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اس کے بڑے فضائل ہیں، لیکن اب وقت نہیں ہے میں ان فضائل کو بیان کروں۔ اور تیسرا حق قرآن کریم کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حملۃ القرآن۔ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ اللہ کے خاص ہوتے ہیں، اللہ کے بڑے مقرب ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ حافظ قرآن۔ فرمایا یہ اللہ کے محبوب اور مقرب اور پیارے لوگ ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر بڑی عجیب بات آقا نے ارشاد فرمائی، ترغیب دیتے ہوئے حفظ کے بارے میں۔ فرمایا حملۃ القرآن، حافظ قرآن۔ فرمایا ہم فمن والاہم فقد وال اللہ ومن عاداہم فقد عاد اللہ۔ فرمایا حافظ قرآن اللہ کا دوست ہے، جس نے حافظ قرآن سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی ہے، جس نے حافظ قرآن سے نفرت اور دوری اختیار کی وہ یوں سمجھے کہ میں نے اللہ سے دوری اختیار کی ہے۔ حافظ قرآن سے محبت، اللہ سے محبت، یہ اللہ کا دوست ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل و حملۃ القرآن علی من لم یحملہ کا فضل الخالق علی المخلوق۔ فرمایا حافظ قرآن کو غیر حافظ پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جیسے خالق کو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے 1000 سال پہلے فرشتوں کے سامنے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی، اور فرشتے جھومنے لگے، خوش ہو گئے، اور فرشتوں نے اس وقت کہا طوبیٰ لأمۃ ینزل علیہم ھذا
خوش نصیب وہ امت ہے کہ جس پر یہ کتاب اترے گی۔ طوبیٰ لألسنۃ تنطق بہذا، خوش نصیب وہ زبانیں ہیں جو اس کی تلاوت کریں گے۔ طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، خوش نصیب وہ سینے ہیں جو اس کو محفوظ کریں گے۔ یہ امت بھی خوش نصیب ہے اور قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی خوش نصیب ہیں، اور قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے، زبانی یاد کرنے والے بھی خوش نصیب ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں بڑی عجیب بات پڑھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالیٰ لیغضب، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں، اللہ غصے میں آتے ہیں، جلال میں آتے ہیں، فتسلم الملائکہ، فرشتے بھی کانپنے لگ جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، میرے اللہ کا جلال اور غصہ۔ چنانچہ اللہ جل شانہ حافظ قرآن کو جب دیکھتے ہیں، ان تملا رضن، اللہ رب العزت کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ راضی اور خوش ہو جاتے ہیں حافظ قرآن کو دیکھ کر۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میری امت کے معزز طبقے دو ہیں، نمبر 1 فرمایا حافظ قرآن، اور نمبر 2 تہجد پڑھنے والے۔ یہ میری امت کے معزز طبقے ہیں۔ اللہ پروردگار نے ہمارے بھائی قاری محمد عباس رحیمی صاحب کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ان کا بیٹا حافظ قرآن بنا، کہ جس کی خوشی کے اندر یہ تقریب رکھی گئی۔ ہم ارادہ کریں کہ ہم اپنے اپنے بچوں کو انشاءاللہ حافظ قرآن بنائیں گے، تاکہ یہ کل قیامت کے دن ہمیں فضائل بھی ملے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ کل گناہوں کی وجہ سے جب بندہ پھنس جائے گا، چنانچہ حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے کہ حافظ قرآن بچہ اپنے خاندان میں سے 10 ایسے لوگ کہ فسق و فجور کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ پروردگار اس کو اجازت دیں گے کہ جا ان کا انتخاب کر، اپنے خاندان میں سے 10 لوگوں کا، جس کا انتخاب حافظ قرآن کرتا جائے گا ہاتھ پکڑے گا، اللہ فرمائیں گے جا اس کو جنت میں لے جا۔ اللہ